اللہ تعالیٰ کے نزدیک صحابہ کرام میں جو سب سے افضل ہیں، جو سب سے عزت والے ہیں، جو سب سے زیادہ مقام و مرتبے والے ہیں، اللہ نے اپنے حبیب کے مصلی پہ اسی ترتیب سے کھڑے کیا ہے، اسی ترتیب سے اللہ نے کھڑے کیا۔ تو آئیے چند حدیثیں پہلے جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنیں گے اور ساتھ ہی ساتھ مولا علی شیر خدا کی بھی سنیں گے۔ سب سے پہلی حدیث پاک ہے، اس حدیث کو امام حاکم نے مستدرک میں حدیث نمبر 4405 میں لکھا ہے، ان ابی یحییٰ سمع علیًا، حضرت ابو یحییٰ کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات جو سنی نا، یہ مولا علی شیر خدا سے سنی ہے، مولا علی شیر خدا سے سنی ہے۔ اور کیسے سنی ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ مولا علی شیر خدا قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے۔ مولا علی شیر خدا کیا کہہ رہے تھے؟ قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے، یحلفو، قسم اٹھا کے، قسم ہے خدا کی، قسم اٹھا کے کہہ رہے تھے۔ کیا کہہ رہے تھے؟ حضرت مولا علی شیر خدا یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ابو بکر کو صدیق نام عطا فرمایا ہے۔ یا ہم کہتے ہیں نا ابو بکر صدیق، ابو بکر صدیق، یہ صدیق نام کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے۔ اور کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی سب سے بڑا سچا ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے وہی جو میں نے ابھی حدیث سنائی نا مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ حضرت محمد بن حنفیہ آپ کے بیٹے کہتے ہیں، اس حدیث کو ذرا حوالوں کے ساتھ سنیے، اس حدیث کو لکھنے والے کون کون ہیں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف میں لکھا، بخاری شریف میں حدیث نمبر 3460 پر 8 ہیں۔ اس حدیث کو امام ابو داود نے، امام طبرانی نے، ابن ابی عاصم نے، امام احمد ابن حنبل نے، ابن جوزی نے، عبداللہ بن احمد نے، عبداللہ بن احمد نے، محب تبری نے، امام نووی نے، امام بیہقی نے، اتنے محدثین نے یہ حدیث لکھی اور فرمایا کہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا سب سے افضل و اعلیٰ اگر صحابہ کرام میں کوئی عظیم شخصیت ہے تو وہ شخصیت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہے۔ اتنے محدثین حدیث پاک لکھ رہے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ قال سمعت علیًا یقول، حضرت مولا علی شیر خدا کہتے ہیں میں نے مولا علی سے سنا ہے سبحان اللہ، کیا پیاری حدیث ہے۔ دیکھیں مولا علی جو ہے ابو بکر صدیق کی شان میں کہتے ہیں کہ خیر الناس بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر، اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے اچھا انسان، سب سے بہترین انسان، سب سے افضل انسان اگر کوئی ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور مولا علی شیر خدا نے ایک جملے کیا ارشاد فرمایا، خیر الناس، لوگوں میں سب سے بہتر اللہ کے نبی کے بعد، تمام نبیوں کے بعد کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ پھر فرماتے ہیں وخیر الناس بعد ابی بکر عمر، ابو بکر کے بعد پھر سب سے افضل و اعلیٰ، سب سے بہتر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ اور ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ ابو بکر صدیق کو صدیق کا لقب کیسے ملا۔ دیکھیے اس حدیث پاک کو کئی مستند جو ہے محدثین نے بیان کی، امام طبرانی نے اور امام حیثمی نے اور بھی محدثین نے اس حدیث کو بیان کی۔ حدیث پاک کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا، اسد بن زرارہ کہتے ہیں میں نے نبی کریم کو دیکھا کہ لوگوں کے سامنے خطبہ دے رہے تھے حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ خطبہ دیتے دیتے اچانک حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چہرے کو پورے طرف پھیرا، تو جب دیکھا تو فلم یرا ابا بکر، تو حضور نے ابو بکر کو نہیں دیکھا۔ سب لوگ تو تھے لیکن ابو بکر نہیں تھے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابو بکر ابو بکر، حضور نے فرمایا ابو بکر، ابو بکر کہاں ہو؟ حضور کو نام لے کے، حضور نے جو ہے نام لے کے کہا ابو بکر کہاں ہو؟
تو ابو بکر صدیق نہیں تھے. ان روح القدس جبریل علیہ السلام اخبرنی آنفا، کہتے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ ابھی ابھی جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل علیہ السلام نے مجھے یہ خبر دی. جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ کی امت میں خیر امتی کا بعد کا ابو بکر صدیق. حضرت جبریل نے کہا یا رسول اللہ، آپ کے بعد اگر کوئی سب سے افضل و اعلیٰ سب سے بہتر ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اللہ کے فرشتے جبریل علیہ السلام بھی کہتے ہیں کہ سب سے افضل و اعلیٰ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ حضرت ابو دردہ والی روایت جو میں نے جمعے کے دن بھی سنائی تھی، اس حدیث کو کس نے لکھا؟ اس حدیث کو امام احمد ابن حنبل نے، امام حیثمی نے، امام خیثمی نے، امام دیلمی نے محب تبری میں اس حدیث کو لکھا گیا. حدیث پاک کیا ہے؟ ان ابی الدرداء قال، حضرت ابو دردہ کہتے ہیں کہ رآنی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، مجھے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا. رآنی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نبی نے مجھے دیکھا. وَأَنَا أَمْشِي أَمَامَ أَبِي بَكْرٍ، نبی نے مجھے دیکھا میں ابو بکر سے آگے چل رہا ہوں. حضرت ابو دردہ کہتے ہیں مجھے نبی نے دیکھا کہ میں ابو بکر سے آگے چل رہا ہوں. تو حضور نے آواز دی لم تنشی امام من ہوا خیر منکا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو دردہ کس کے آگے چل رہے ہو؟ دیکھتے نہیں میرے بعد سب سے افضل و اعلیٰ میرا ابو بکر صدیق ہیں. ابو بکر صدیق سے آگے چلنا نہیں. اور حضور نے آگے جو جملے ارشاد فرمایا ان ابا بکر خیر من طلعت علیہ الشمس او غربت. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ سورج جو نکلتا ہے، سورج جو ڈوبتا ہے، آج تک میرے ابو بکر سے افضل کسی آدمی پہ سورج نہ نکلا ہے نہ ڈوبا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کی شان میں یہ ارشاد فرماتے ہیں. اور ایک حدیث پاک ہے کہ نبی کریم نے جو ہے دعا کیسے فرمائی حضرت ابو بکر کی شان میں. اس حدیث پاک کو امام اسقلانی نے لسان المیزان میں، امام ذہبی نے میزان الاعتداد میں، اور محب تبری نے الریاض النظر میں حدیث پاک لکھی. حدیث کیا ہے دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قال لکل نبی رفیق، ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے. ہر نبی کا ایک دوست ہوتا ہے، ایک رفیق ہوتا ہے. وَرَفِيقِي فِي الْجَنَّةِ ابو بکر، اور جنت میں میرا رفیق میرا دوست ابو بکر صدیق ہیں. اور پھر ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے پروردگار عالم، تو نے غار میں بھی مجھے رفیق ابو بکر صدیق کو بنایا ہے، تو لہٰذا جنت میں بھی ابو بکر کو میرا رفیق بنا. اللہ اکبر، کیا فضیلت ہے سیدنا ابو بکر صدیق. نبی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عریضہ پیش کر رہے ہیں کہ مولا جس طرح تو نے غار میں میرا ساتھی بنایا ہے، میرا رفیق بنایا ہے، اسی طرح جنت میں بھی ابو بکر کو میرا رفیق بنا. دیکھو یہ جملے جس سے زیادہ محبت ہوتی نا اسی سے کہا جاتا ہے. جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کو میرے ساتھ یہاں بھی رکھنا وہاں بھی رکھنا، کس سے کہا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ محبت ہے. اب آپ اندازہ لگائیے حضور کتنی محبت کرتے تھے ابو بکر صدیق سے. ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے جمعے کے دن بھی یہ حدیث بیان کی تھی. اس حدیث کو بھی امام ترمذی نے اور بھی محدثین نے، اس میں کئی سارے محدثین نے اس کو جو ہے روایت کی ہیں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا ينبغي لقوم فیہم ابو بکر، جس قوم میں میرا ابو بکر موجود ہو، جس قوم میں میرا ابو بکر موجود ہو تو میرے ابو بکر کے علاوہ کوئی امامت کے لائق نہیں ہوگا. جس میں میرے ابو بکر ہوں گے، میرے ابو بکر ہی امامت کریں گے، کوئی اور امامت نہیں کریں گے. یہ بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت تھی. اور یہ حدیث مولا علی نے سنی تھی، اسی لیے مولا علی شیر خدا حضرت ابو بکر کو آگے بڑھاتے تھے.
کہ نبی سے سنے تھے کہ جس قوم میں ابو بکر ہے وہ مصلی پہ کوئی نہیں جانا، اس لیے مولا علی شیر خدا مقتدی بن کے کھڑے ہوتے تھے اور ابو بکر صدیق امام بن کے کھڑے ہوتے تھے۔ ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، یہ دیکھیں کیا فضیلت والی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس حدیث کو امام ترمذی نے، حاکم نے، احمد ابن حنبل نے، امام نووی نے اور بھی محدثین نے لکھا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر نبی کے دو وزیر ہیں، ہر نبی کے کیا ہیں؟ دو وزیر ہیں۔ وزیر بادشاہ کے ہوتے ہیں نا، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبوت کے بادشاہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے خلق کے بادشاہ ہیں، اللہ کی مخلوق کے بادشاہ ہیں ہمارے آقا۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی بادشاہ ہے اور ہر بادشاہ کے دو وزیر ہوتے ہیں۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ ہر نبی کے دو وزیر ہیں، لیکن میرے چار وزیر ہیں۔ میرے کتنے وزیر ہیں؟ چار وزیر ہیں۔ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ دو وزیر میرے آسمانوں میں رہتے ہیں، دو وزیر میرے زمین میں رہتے ہیں۔ اچھا، وزیر کس کے ہوتے ہیں؟ بادشاہ کے۔ جہاں تک اس کی حکومت ہوتی وہیں تک اس کے وزیر ہوتے ہیں، اس سے آگے اس کے وزیروں کی نہیں چلتی، وہاں سے دوسرے بادشاہ کی چلتی ہے۔ حضور فرماتے ہیں وہاں میرے دو وزیر ہیں، یہاں دو میرے وزیر ہیں۔ معلوم ہوا حضور کی بادشاہت یہاں بھی چلتی ہے، حضور کی بادشاہت وہاں بھی چلتی ہے۔ حضور علیہ السلام کی بادشاہت، وہاں دو وزیر یہاں دو وزیر۔ کون ہیں؟ حضور فرماتے ہیں کہ من اہل السماء فجبریل و میکائیل، جو میرے دو وزیر آسمانوں میں ہیں، ایک کا نام جبریل امین ہے اور ایک کا نام میکائیل ہے۔ اور جو زمین میں جو وزیر ہیں، من اہل الارض فابو بکر و عمر، میرے جو زمین میں دو وزیر ہیں، ایک ابو بکر صدیق ہیں اور دوسرے عمر بن خطاب ہیں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ لگائیے، حضور نے ابو بکر صدیق کو اور حضرت عمر بن خطاب کو اپنا وزیر کہا ہے زمین میں۔ اور پھر اس کے بعد ایک حدیث پاک میں ہے کہ عن ابن عباس فی قولہ عز وجل، حضرت عباس ابن عبد المطلب کے بیٹے، حضرت عباس ابن عبد المطلب حضور کے چچا کے بیٹے، حضور کے چچا کے بیٹے مفسر قرآن ہیں عبداللہ ابن عباس، جن کو حضور نے ہاتھ رکھ کے دعا فرمائی کہ اللہ میرے چچا کے اس بیٹے عبداللہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا فرما۔ حضور نے دعا فرمائی۔ یہ قرآن کی تفسیر، ان کی تفسیر بھی ہیں، ان کی تفسیر بھی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ وہ جو قرآن کی آیت کریمہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے محبوب جب بھی تمہیں کوئی چیز کی ضرورت پڑے مشورہ کرو۔ کیا ارشاد فرمایا؟ اے محبوب مشورہ کرو۔ تو اللہ نے یہ آیت کریمہ میں کس کے لیے حکم دیا، کس سے مشورہ کرنے کا حکم دیا؟ حضور کے چچا کے بیٹے کہتے ہیں یہ آیت کریمہ ابو بکر صدیق عمر کے لیے نازل ہوئی۔ اے محبوب جب بھی کوئی فیصلہ لینا ہے، کام کرنا ہے، سب سے پہلے ابو بکر اور عمر سے مشورہ کرو۔ ایک حدیث پاک یہ ہے کہ امام ابن جوزی اور ابو نعیم ابن کثیر اور بھی محدثین اس حدیث کو لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو حضور علیہ السلام نے جس وقت یہ فرمایا نا کہ جس کے پاس جو ہے لے کے آ جاؤ، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر گئے تھے اور اپنے گھر کو دو حصے کر کے ایک حصہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیا تھا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس انداز سے پہنچے حضور کی بارگاہ میں، سب کچھ لے کے آ گئے تھے، ایک سوئی بھی آپ نے گھر کی نہیں چھوڑی، آپ سب کچھ لے کے آ گئے تھے، اور آپ اپنے کپڑے مبارک پہ کانٹے کا جو لکڑی کا ہوا کرتا ہے اس کو جو ہے کانٹے کو جو ہے آپ نے رکھ لیا تھا، اور وہ کپڑے کو جو ہے ملا لیا تھا اس کے ذریعے سے، جس طرح بٹن ہوتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق جب اس حالت میں پہنچے تو حضرت جبریل علیہ السلام آئے، حضرت جبریل علیہ السلام آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے، یہ ابو بکر کو کیا ہو گیا ہے؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ابو بکر اپنا سب کچھ میری راہ میں لے لیا ہے، سب کچھ لا لیا ہے۔ اب حضرت جبریل علیہ السلام کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میں اللہ کی طرف سے آیا ہوں اور یہ پیغام لے کے آیا ہوں، اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو
حضرت ابو بکر صدیق کو سلام پیش کرتا ہے۔ کون؟ اللہ تعالیٰ۔ دیکھو آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے، دو ایسے عظیم ہستیاں گزری ہیں جنہیں اللہ سلام کرتا ہے۔ ایک حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جبریل کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ سلام کرتا ہے اور پھر اس کے بعد اللہ پوچھتا ہے کہ اے ابو بکر، یہ جو سب کچھ لے کے آئے ہو، اب جو تم فقیر ہو گئے ہو، غریب ہو گئے، سب کچھ چلا گیا، کیا تم اس فقیری میں بھی اللہ سے خوش ہو؟ اللہ خود پوچھ رہا ہے، کیا تم اللہ سے خوش ہو اس فقیری میں بھی؟ حالانکہ ہر بندہ تو یہ چاہتا ہے نا کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائیں، اللہ ہم سے راضی ہو گئے۔ اللہ خود پوچھ رہا ہے کہ ابو بکر کیا تم اس پہ خوش ہو؟ نبی نے جب یہ بات سنائی، حضرت ابو بکر صدیق رونے لگے کہ ہاں یا رسول اللہ، میں اللہ سے اس حالت میں بھی خوش ہوں۔ حضور نے فرمایا اے ابو بکر، اللہ فرماتا ہے جب تو خوش ہے تو رب بھی تجھ سے خوش ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا شان ہے سیدنا ابو بکر صدیق کی۔ ایک تو رب خود سلام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ سلام کر رہا ہے، اور پھر دوسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ خود پوچھ رہا ہے کہ اے ابو بکر کیا تم مجھ سے خوش ہو؟ ہے سبحان اللہ، اللہ خود پوچھ رہا ہے کیا تم خوش ہو؟ اب اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا فضیلت ہے۔ ایک حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی اور ہم سب کا یہ عقیدہ ہے، اور ہم یہ بالکل ہمارے بچوں کی زبان پہ ہوتی ہے، الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ۔ امام حسن اور امام حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ کن کے؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ آج یہ حدیث بھی سنیے، امام ترمذی نے اس کو اپنی کتاب میں، امام طبرانی نے، امام مقدسی نے، احمد ابن حنبل نے، امام ذہبی نے، خطیب بغدادی نے، امام نووی نے اور بھی محدثین نے حدیث بیان کی۔ حدیث کیا ہے؟ ان انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لی ابی بکر و عمر، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ابو بکر سے اور عمر سے دونوں سے ارشاد فرمایا، ہازان سیدا کہول اہل الجنت من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین۔ حضور نے فرمایا یہ میرا ابو بکر اور یہ میرا عمر جنتی بڑے عمر لوگوں کے سردار ہیں۔ امام حسن امام حسین کون ہیں؟ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کون ہیں؟ میرے امت کے ادھیڑ عمر، یعنی بڑے لوگ جو عمر کے بڑے ہوں گے ان لوگوں کے سردار ابو بکر صدیق ہیں، من الاولین والآخرین، پہلے والوں میں بھی بعد والوں میں بھی، الا النبیین والمرسلین، سوائے نبیوں اور رسولوں کو چھوڑ کر۔ یہ بھی حدیث پاک موجود ہے، حضور نے فرمایا ادھیڑ عمر کے لوگوں کے سردار جنت میں کون ہوں گے؟ ابو بکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ اور ایک خاص فضیلت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بیان فرمائے۔ عن ابن عمر، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، یہ حدیث بھی امام ترمذی لکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کس سے؟ لی ابی بکر، حضرت ابو بکر سے، فرمایا انت صاحبی علی الحوض و صاحبی فی الغار۔ حضور نے فرمایا جس طرح ابو بکر تم میرے غار میں ساتھی تھے، اسی طرح حوض کوثر پہ بھی تم میرے ساتھی ہوگے، حوض کوثر پہ بھی تم میرے ساتھی ہوں گے۔ اور ایک حدیث پاک بڑی مزیدار مجھے یاد آتی ہے، ایک دن مولا علی شیر خدا کے اور حضرت ابو بکر صدیق کی ملاقات ہوئی، دونوں آمنے سامنے۔ ادھر سے حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، ادھر سے مولا علی شیر خدا ابو بکر صدیق کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں، دونوں کا چہرہ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مولا علی شیر خدا پوچھتے ہیں کہ اے ابو بکر کیوں مجھے دیکھ کے مسکرا رہے ہو؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اے علی، ابھی میں نے نبی کریم سے سنا، نبی فرماتے ہیں جنت پہ
حوض کوثر پہ اس کو پینے کو ملے گا جو میرے علی سے محبت کرتا ہوگا، جو میرے علی سے محبت کرتا ہوگا اسے حوض کوثر پہ پینے کا موقع ملے گا، اسے جنت میں جانے کا موقع ملے گا۔ اب ادھر سے مولا علی بھی تو مسکرا رہے تھے نا، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا علی تم کیوں مسکرا رہے ہو؟ میں تو یہ حدیث سنا ہوں آپ کی شان میں، اس لیے مسکرا رہا ہوں، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ تو مولا علی شیر خدا کہتے ہیں کہ اے ابو بکر میں نے بھی ابھی حضور سے حدیث سنی، حضور فرماتے علی اس کو نہیں پلانا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہے، اس کو جنت میں لے کے نہیں جانا جس کے دل میں ابو بکر کی محبت نہیں ہے۔ دیکھیے محبتیں کیا محبتیں ہیں صحابہ میں، ابو بکر ادھر سے مسکرا رہے ہیں، ادھر سے مولا علی مسکرا رہے ہیں۔ جنت میں نہ ابو بکر کے محبت کے بغیر کوئی جا سکتا ہے، نہ مولا علی کے محبت کے بغیر کوئی جا سکتا ہے۔ حوض کوثر پہ ملے گا اس کو جو ان دونوں سے محبت کرتا ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضیلت پہ نبی کریم نے اپنی امت کو کیا پیغام دیا، یوں تو بہت سی حدیثیں موجود ہیں، میں آخری حدیث سنا کے اپنے اس درس کو ختم کرتا ہوں۔ نبی نے ہمیں کیا ارشاد فرمایا، حضور نے اتنی فضیلتیں بیان فرمائی حضرت ابو بکر صدیق کی شان، اور بھی سینکڑوں حدیث پاک ہیں، جمعے میں بھی آپ نے سنا، آج بھی سن رہے ہیں، اور بھی کئی حدیث پاک ہیں۔ ہمیں کیا حضور نے ارشاد فرمایا، ان سہل بن سعد، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے اس حدیث کو امام دیلمی نے مسند الفردوس میں، اور حضرت امام خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں اس کو لکھا۔ حضرت سہل بن سعد کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حب ابی بکر و شکرہ، حب ابو بکر و شکرہ، ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا، ابو بکر کی محبت اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا، واجب علی امتی، میری امت پہ واجب ہے۔ کیا فرمایا حضور نے، ابو بکر سے محبت کرنا بھی واجب ہے اور ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا بھی میری امت پہ واجب ہے۔ اللہ اکبر، یہ شان اور یہ منزلت ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ ایک اور حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں کے بارے میں ارشاد فرما، حب ابی بکر و عمر و معرفت فضلہما من السنہ۔ حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب، ان دونوں کی محبت میری امت پہ واجب ہیں، اور ان دونوں کی فضیلت کو تسلیم کرنا بھی میری امت کے لیے ضروری ہے۔ اللہ اکبر، نہ صرف حضور نے حدیثیں بیان فرمائی بلکہ اپنی امت کو پیغام بھی دیا کہ لوگوں میرے ابو بکر سے محبت کرنا بھی تم پر واجب ہے، اور میرے ابو بکر کا شکریہ ادا کرنا بھی تم پر واجب ہے۔ اور کیوں نہ واجب ہو، خود نبی فرماتے ہیں دنیا میں جتنے لوگوں نے مجھ پر احسان کیے ہیں، حالانکہ کوئی نبی پہ احسان کر ہی نہیں سکتا، کسی کی طاقت ہی نہیں ہے، بھائی ملتا سب کو نبی کی وجہ سے ہے، کوئی احسان نہیں کرتا نبی پہ، لیکن حضور فرماتے جو اسلام قبول کر کے میرے ساتھ جنگوں میں شامل ہو کے، میرے ساتھ کھڑے ہو کے، میرے آگے آگے لڑکے، میری ہر طرف سے حفاظت کی، نبی کریم فرماتے ہیں کہ جتنے لوگوں نے مجھ پہ احسان کیے سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سب کے احسانات کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے۔ ابو بکر کے احسان کا بدلہ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چکائے گا۔ کیا شان و فضیلت ہیں، خود نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ اس لیے ہم سب پہ بھی ضروری ہے کہ تمام صحابہ کرام کو دل سے محبت کریں، تمام صحابہ سے۔ ایک خصوصی آخری میں پیغام دے رہا ہوں، آج کچھ لوگ حضرت امیر معاویہ پہ جو ہے بہت زیادہ زبان درازی کر رہے ہیں، حضرت امیر معاویہ کے صحابی ہونے پہ انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ دیکھو جو صحابہ کرام کے آپس کے جو معاملات تھے، صحابہ کرام کے جو آپس کے جو معاملات تھے، صحابہ کرام میں جنگیں بھی ہوئی آپس میں، صحابہ کرام میں بات چیت بھی ہوئی آپس میں،
صحابہ کرام میں جو آپس میں جنگیں ہوئی، صحابہ کرام میں جو آپس میں بات چیت ہوئی، یہ ہماری نہ زبان اس لائق ہے، نہ ہمارا اس ذہن اس لائق ہے کہ ہم ان کے شان میں بولیں یا ہمارا ذہن سوچیں، کیونکہ اللہ نے ان کے تعلق سے صاف فرما دیا کُلًا وعد اللہ الحسنیٰ، سب سے اللہ نے وعدہ لے لیا ہے، جنت کا وعدہ سب سے ہو گیا ہے، جو صحابی ہیں سب سے ہو گیا ہے۔ اب ہمیں ان پہ نہ زبان درازی کرنی ہے، نہ سوال اٹھانا ہے، سوال اٹھانے کی بھی ہمیں یہ نہیں، اجازت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں نبی فرماتے جس نے میرے صحابی پہ آواز اٹھائی اس نے مجھ پہ آواز اٹھائی، اور جو مجھ پہ آواز اٹھانے والا ہے وہ جہنم میں جانے والا ہے۔ تو یہ ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہے، ہر نبی کے صحابی کیا ہیں؟ جنتی ہیں، اور ہر نبی کے صحابی فضیلت والے ہیں، مقام و مرتبے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو صحابہ کرام کی برکت سے اللہ ہم تمام کے ایمان میں تازگی نصیب فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو اسی طرح دین کے تعلق سے، ایمان کے تعلق سے ہر اتوار حاضر ہونے کی اور تربیت اجتماع میں شامل ہو کر اپنے عقیدوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو نبی کی محبت، صحابہ کی محبت اور اہل بیت کی محبت ہمیشہ اپنے دلوں میں رکھ کے چلنے کی توفیق عطا فرمائے، یہاں بھی ان کا ساتھ اور قیامت کے ساتھ بھی ان کے ساتھ اٹھنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔